یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیا مبارکہ تلاوت کی 20واں پارہ سورہ القصص شریف، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیا مبارکہ کے اندر ایک نتیجہ بیان فرمایا۔ وہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ تو اس نتیجے کو سمجھنے کے لیے مزید ہمیں پیچھے کی 2 آیات کریمہ سمجھنی ہوں گی۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب جو ہے وہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، وَيَخْتَار، اور وہ مختار ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کو تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے پھرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے اسے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں، اور تیرا رب اسے بھی خوب جانتا ہے وَمَا يُعْلِنُونَ، جسے وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں تیرا رب اسے بھی جانتا ہے، جسے وہ چھپاتے ہیں تیرا رب اسے بھی جانتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 آیات کریمہ میں اپنے 3 اوصاف بیان فرمائے۔ کتنے اوصاف؟ 3 اوصاف، یعنی سمجھے کہ 3 طرح کی قوتیں بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ یعنی مختصراً یہ 3 طرح کی قوتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ پہلی قوت کیا ہے جی؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، تیرا رب پیدا فرماتا ہے، ما یشاء، جیسے چاہتا ہے، یہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قوت تخلیق کو پیدا فرمایا۔ جو بھی چاہے پیدا فرما دے، جو بھی چاہے پیدا فرما دے، اور ایک جگہ فرمایا جیسے چاہے پیدا فرما دے، جتنا چاہے پیدا فرما دے، یعنی قوت تخلیق رب تبارک و تعالی کو حاصل ہے۔ سمجھا رہا نہیں سمجھا رہا؟ قوت تخلیق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، تو جو چاہے جیسا چاہے جتنا چاہے پیدا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَيَخْتَار، اور وہ مختار ہے۔ کیا ہے؟ مختار ہے۔ اس لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت اختیار اپنے لیے بیان فرمائی، یعنی قوت تخلیق بھی اسے حاصل ہے اور قوت اختیار بھی اسے حاصل ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پوری کائنات کے لوگوں سے اختیار کی نفی فرما دی۔ ما کان لہم الخیرہ، یہاں تک یہاں پر یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ یہاں بیان جو ہے مشرکین کے لیے کیا جا رہا ہے، جن کے لیے وہ عبادت کو جن کی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک طرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور دوسری طرف یہ ہیں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان لہم الخیرہ، ان کو تو کوئی اختیار ہی کوئی نہیں، جن کی پوجا کی جا رہی ہے، جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب ان کے پاس اختیار کسی شے کا نہیں ہے تو پھر یہ کس منہ سے ان کی عبادت کرتے پھرتے ہیں؟ قوت تخلیق اللہ کے پاس ہے جی، قوت اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آگے دیکھیں جی، تیسری قوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائی اور ثابت فرمائی وہ یہ ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، میں جو کچھ تمہارے سینے ظاہر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ تمہارے سینے چھپاتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ کوئی بھی شے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطہ علمی سے باہر ہے ہی نہیں، کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کے احاطہ علمی سے باہر نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیات کریمہ میں اپنے لیے 3 طرح کی قوتیں بیان فرمائیں۔ پہلی قوت تخلیق، دوسری قوت اختیار، اور تیسری قوت جو ہے وہ ہے قوت احاطہ علمی۔ قوت احاطہ علمی۔ اب ذرا غور کریں ان 3 صفات عالیہ پر جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے بیان فرمائیں۔ پہلی قوت تخلیق، اور پھر دوسری قوت اختیار، اور تیسری قوت احاطہ علمی۔ قوت احاطہ علمی، یہ وہ 3 اوصاف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ وہ 3 قوتیں ہیں، یہ وہ 3 طاقتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 طاقتوں کو بیان فرما کر کے کائنات کے لوگوں کو بتایا کہ نظام عالم کو، پوری دنیا کے نظام کو
چلانے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کاملہ کار فرما ہیں وہ یہ تین اوصاف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ کتنے اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ وہ یہ تین اوصاف ہیں، یعنی قوت تخلیق، قوت اختیار اور قوت احاطہ علمی۔ اب دیکھیں جی، ان تینوں کا نتیجہ رب تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ان تینوں کا نتیجہ رب تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، قوت تخلیق کا، قوت اختیار کا اور قوت احاطہ علمی کا، تینوں کا نتیجہ۔ اور نتیجہ بھی ایسا ہے جو بداہت سے ہی عیاں ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مزید جناب غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس بندے کا مزاج جو ہے وہ عقل صحیح کے تابع ہو، اور عقل صحیح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے تابع ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عقل کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما دے، تو وہ کبھی بھی بندہ شرک کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، شرک کی طرف سوچ بھی نہیں سکتا بندہ۔ وہ نتیجہ کیا نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین اوصاف کو بیان کرنے کے بعد؟ یعنی کائنات عالم کا نظام جو چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان تین اوصاف سے چل رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، میں کہ وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، یہ ان تین قوتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نتیجہ بیان فرمایا، نتیجہ بھی بداہتاً ہے، فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، میں کہ وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے حمد ہے اس اولا میں بھی اور آخرہ میں بھی، پہلی میں بھی اور آخرہ میں بھی، آخری میں بھی۔ مطلب کیا ہے، اس دنیا میں بھی تعریف اسی کی ہے، آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے۔ سمجھایا نا جی؟ اور یہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے تعریف کیوں خاص فرمائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ بات انتہائی اہم ہے۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قوت تخلیق میرے پاس ہے، قوت تخلیق میرے پاس ہے، پیدا میں نے کیا ہے تمہیں، تو لہذا تعریف کے لائق کون ذات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جب پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو تعریف بھی اسی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں سارا کچھ ہے تو تعریف بھی اسی کی ہے جی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی ایک ایک شے کا احاطہ علمی فرمایا ہوا ہے تو پھر تعریف بھی اسی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو تعریف جو ہے نا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کی۔ یہاں پہ لفظ حمد آیا ہے، کیا ہے بلا؟ حمد آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حمد تعریف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ یعنی کہ حمد شکر کو بھی کہتے ہیں، اللہ تبارک الحمدللہ، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جی الحمدللہ، ہیں کرتے نہیں کرتے؟ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حمد ہے یہ ذہن میں رہے، اس سے مراد یہ نماز بھی ہے، کیا ہے؟ نماز بھی ہے۔ اللہ تبارک و یہ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ نماز بھی ہے، یہ روزہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عبادات کو بجا لانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ حمد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ حمد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ نماز میں کھڑے ہو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہیں جی۔ تو پھر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات جو ہیں ان کو اپنانا، ان پر عمل کرنا، یہ ساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد ہو رہی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ درخت جو ہیں، شجر و حجر جو ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو اپنانا، ان پر عمل کرنا، یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد میں آئے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تین قوتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں کا نتیجہ بداہتاً یہی نکلتا ہے کہ کائنات عالم کی ایک ایک شے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہے تو پھر انسان جو ہیں اور جن جو ہیں ان پر تو بدرجہ اولا لازم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد میں اپنے سر کو جھکائے رکھیں، ہم وقت اللہ تعالیٰ کی حمد میں مستغرق رہیں، کہ نہیں؟ اس لیے تو ہمارے علماء نے الحمدللہ رب العالمین کا معنی پتہ کیا ہے؟ پتہ کیا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تمام حامدین سے تمام زمانوں میں تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر
قیامت تک جتنے بھی تعریف کرنے والے تعریف کریں اور جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنے بھی زمانوں میں تعریف کی جائے، وہ ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعریف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ذہن میں رہے آخرت میں تو سارے تعریف کریں گے، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، فرعون بھی، شداد بھی، قارون بھی، نہیں سمجھ آیا؟ اور میرے دور کے ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، سارے، عبداللہ بن ابی بھی، نہیں سمجھ آ رہے جو میرے دور کے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حق ہو اور باطل سامنے نہ کھڑا ہو، یا باطل ہو سامنے حق سامنے نہ کھڑا ہو، کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس وقت کا ابو جہل بھی عاشق رسول لگتا ہے، ہمارے لوگوں کو اس وقت کعب بن اشرف یہودی جو ہے وہ بھی جناب نیک پاک لگتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو اندھا کر دیا ہے، ان کو حق اور باطل کی پہچان نہیں رہی، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں، رب تبارک و اب دیکھیں جی یہاں اس مسئلے پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ آخرت میں تو کریں گے ہی کریں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے میں قیامت والے دن جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ہزاروں سال تک یا حنانو کا ورد پڑھیں گے، وہ یا حنانو یا حنانو یا حنانو پڑھتے رہیں گے، ہزاروں سال پڑھتے رہیں گے، ہاں جی، لیکن اس وقت سنوائی نہیں ہوگی۔ اور جس نے میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے، ہاں جی، وہ قیامت والا جب دن آئے گا نا، اس وقت تمام لوگ مومن تو مومن کافر بھی کھڑے ہو کر کے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کریں گے، کہیں گے واہ 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 کیا شان ہے آپ کی، ہاں جی۔ مقام محمود کا معنی یہی ہے، آقا علیہ السلام اس مقام پہ کھڑے ہوں گے جہاں ہر بندہ حضور کی تعریف کرے گا، ہر بندہ حضور کی تعریف کرے گا۔ تو اس وقت کی تعریف صرف انہی کی قبول ہوگی جنہوں نے دنیا میں کی ہوگی۔ اس وقت کی عظمت اور شان جو بیان کر رہے ہوں گے انہی کی قبول ہوگی جنہوں نے دنیا میں مانی ہوگی۔ جنہوں نے دنیا میں نہیں مانی، امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر مان گیا تو، ہاں جی، آج لے ان کی پناہ، کہتے ہیں آج ہی ان کی شریعت کی پناہ میں آ جا، آج ہی ان پر نازل ہونے والے وحی کی پناہ میں آ جا، آج ہی انہوں نے جو شریعت عطا فرمائی ہے، دین عطا فرمایا ہے، اس کی پناہ میں آ جا اور آج مدد مانگ ان سے، یعنی آج ہی ان کو عرض کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ جو دین آپ رب تعالیٰ سے لے کر کے آئے ہیں وہ میری جھولی میں بھی ڈال دیں، ہاں جی، اس کے جو دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر کے آئے ہیں اس کے نور سے، اس کی چمک سے میرے دل کو بھی چمکا دیں، اور کہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ آپ کی شریعت جو آپ چمکتی ہوئی شریعت لے کے آئے ہیں اسی سے ابو بکر صدیق چمکے ہیں، آپ جو چمکتی ہوئی شریعت لے کر آئے ہیں اسی سے حضرت عمر چمکے ہیں، اسی سے حضرت عثمان غنی چمکے ہیں، اسی سے مولا علی چمکے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دیں، میرے دل میں جو اسلام کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں یا رسول اللہ وہ دور ہو جائیں، میرے دل کے اندر صرف اسلام کی چمک ہی باقی رہ جائے بس۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ان کی شریعت کی پناہ میں آ جا، ان پر نازل ہونے والی وحی کی پناہ میں آ جا، ان پر نازل ہونے والے قرآن کی پناہ میں آ جا، فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دین کی پناہ میں آتا ہوں، میں آپ پر نازل ہونے والے قرآن کی پناہ میں آتا ہوں، یا رسول اللہ میرے پاس مجھے راہ دکھانے والا آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں، آپ سے ہی ہدایت ملنی ہے، آپ سے ہی نور قرآن ملنا ہے، آپ سے نور شریعت ملنی ہے، آپ سے ہی اترے طریقت ملنی ہے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، ہاں قیامت والے دن تو کہے گا میں مان گیا ہوں یا رسول اللہ آپ کی شریعت، آپ پر نازل ہونے والا قرآن، آپ کی عظمت و شان، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے قیامت والے دن تیری یہ بات قبول ہو تو کہتے ہیں آج ہی کہہ، پھر آج ہی کیا یا رسول اللہ آپ کی شریعت جیسی شریعت کوئی نہیں پوری کائنات میں، آپ پر نازل ہونے والے قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں پوری دنیا کے اندر، اس جہان میں آپ کی لائی ہوئی ہدایت کے علاوہ کوئی ہدایت کوئی نہیں، یا رسول اللہ آپ کی ہدایت کو چھوڑ کر کے لوگ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ظلمات میں پڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ جو بھی بندہ ہدایت پاتا ہے وہ آپ کے سینے عطر سے نکلی ہوئی ہدایت سے ہدایت پاتا ہے۔
جس طرح کر کے کریم آقا علیہ السلام مقام محمود پہ ہوں گے، پوری کائنات کے لوگ آقا علیہ السلام، اس وقت ابو جہل بھی کہے گا یا رسول اللہ آپ کی شان براء البراء ہے، ابو لہب بھی کہے گا یا رسول اللہ آپ کی شان بہت اونچی ہے، عتبہ شیبہ بھی کہیں گے، سارے کے سارے ہاں جی، اس وقت تو فرعون بھی مانے گا، نمرود بھی مانے گا، قارون بھی مانے گا، شداد بھی مانے گا، سارے دنیا کے کافر مانیں گے، لیکن اس وقت اب ماننا فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ دنیا میں نہ مان لے۔ ہاں آخرت کے ماننے کو اگر تم فائدہ مند بنانا چاہتے ہو تو دنیا میں ہی مان لو، جس طرح آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں قبول ہو جائے، آپ کا بیان کیا ہوا حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، تو پھر دنیا میں مان لو، قیامت والے دن وہ بھی قبول ہو جائے گا، یہ بھی قبول ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہی بات اشارتاً فرما دی، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے ہیں تعریفیں ساری دنیا میں بھی، اسی کے لیے تعریفیں ساری آخرت میں بھی۔ ہاں جی، آخرت میں سارے کریں گے، آخرت میں سارے کریں گے، کیوں کریں گے؟ جہنم دیکھ کے سامنے، جہنم سامنے ہوگی، جنت کے لالچ میں کریں گے، جہنم کو سامنے دیکھ کے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہلے دنیا کی بات کی، پھر آخرت کی بات کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تیری آخرت کی وہ جناب تیری یا حنان پڑھنا قبول ہو جائے، تیرا آخرت کے اندر کھڑے ہو کر کے میری بارگاہ کے اندر گڑ گڑانا قبول ہو جائے، تو فرمایا آپ پھر میرے حبیب کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جا، آج ہی کھڑا ہو کر کہہ جس طرح ابوبکر صدیق کہتے ہیں، آج ہی اس طرح کہہ جس طرح جناب مولا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آج ہی وہی بات کر جو جناب امام بصیری کہتے ہیں، آج ہی وہی بات کر جو جناب احمد بن حنبل نے کی ہے، آج ہی وہ بات کر جو ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اگر آج نہیں نہ کی تو قیامت والی قبول اللہ نے دونوں اکٹھی بیان کی ہیں، فی الاولی والآخرہ، دنیا والی بھی آخرت والی بھی۔ آخرت والی قبول کروانا چاہتے ہیں دنیا میں کریں، آخرت والی قبول نہیں ہوگی اگر دنیا میں نہیں کی ہوگی تو نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ کیسا دقیق مسئلہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً بیان فرمایا لہ الحمد فی الاولی والآخرہ۔ ہاں جی، آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے جنت کو بھی جہنم کو بھی، پردے میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی اور جہنم کو بھی، عذاب بھی پردے میں، رحمت بھی پردے میں۔ ہاں جی، اللہ تبارک بلکہ یوں جملہ کہہ لیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مظہر جو جنت ہے وہ بھی پردے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا جو مظہر جہنم ہے آج وہ بھی پردے میں ہے۔ لیکن جب دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال بھی سامنے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رافت اور اس کی کرم نوازی بھی سامنے ہو، وہاں دیکھ کے کہیں یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، ہاں جی، وحدک لا شریک لک، تو واحد ہے، تو وحد ہے، ہاں جی، تو احد ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، تیرے جیسا کوئی نہیں، تو ہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس وقت اس کا کہنا قبول نہیں ہوگا، اس کا قیامت والے دن یہ کہنا اگر قبول کروانا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے آج حبیب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس پر یقین کر کے کہے کہ رب ہے اور ایک ہے، اور کہے کہ قیامت آنی ہے تو ضرور آنی ہے۔ میں آج جب تک یہ یقین نہیں لائے گا تو اس کا قیامت والے دن یہ وظائف پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ کیسی بات ہے؟ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُ الْحُكْمُ، حکومت تو اسی کی ہے، حکومت یہاں لہ الحکم سے حکومت جو ہے نا وہ دو طرح کی آپ مراد لے سکتے ہیں، ایک تکوینی اور ایک تشریعی۔ جی، تکوینی حکومت بھی اسی کی، تشریعی حکومت بھی اسی کی۔ تکوینی حکومت مطلب یہ ہے کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی حکومت پر دلائل بھی بیان فرما دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات کریمہ میں اپنی تکوینی حکومت پر، میں انشاءاللہ سے ترجمہ سناؤں گا آپ کو، تکوینی حکومت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل بھی بیان فرمائے باقاعدہ، وہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ تشریعی حکومت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں اس امت کو عطا فرمائی، اور یہ رکھا اختیاری معاملہ، بندوں کے اختیار میں دے دیا، اپنی طرف سے واجب کیا ہے لیکن مجبور نہیں کیا۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ مجبور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے لازم کرنا ہی کرنا ہے، یہ کہا ہے کہ لازم کرنا ہے، یہ کہا ہے کہ اس کو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو میں نے دین دیا ہے اس کو نافذ کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ کتاب وہ واحد کتاب ہے جو جناب اس میں سیاست بھی ہے، اس میں خلافت بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں بیع و شراء بھی ہے، سارے دنیا کے مسائل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیے ہیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا، یہ شریعت ہے، قرآن دیا کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، اور بندوں کو فرمایا کہ اس کو نافذ کر دو۔ ہاں جی،
اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا، ہاں اختیار دیا ہے اور ساتھ لازم بھی کیا ہے کہ میں کہ تو نے میرا حکم جو ہے وہ کیا کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ پوری دنیا کے اندر لہ الحکم، حکم اسی کا ہو، حکم اسی کا ہو، دنیا کے اندر بھی حکم اسی کا، آخرت میں بھی حکم اسی کا۔ یعنی دنیا کے اندر جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ دو طرح سے، پہلا حکم جو ہے وہ تشریعی ہے، دوسرا حکم جو ہے وہ تکوینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تکوینی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، تشریعی حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے بندوں کو، یہ میرا حکم ہے، اس کو تم نافذ کر دو۔ یعنی چور چوری کرے تو کیا کرو، ہاتھ کاٹو، ہاں جی، زانی زنا کرے تو کیا سزا ہے، اس طرح کر کے رشوت کو رشوت لے تو کیا سزا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک سزا جو ہے وہ بیان فرما دی ہے قرآن پاک میں، تشریح کے طور پر اس کے حبیب کریم علیہ السلام نے ایک ایک شے کھول دی ہے۔ پھر بلکہ اسوہ کاملہ اور نمونہ کاملہ لوگوں کے لیے بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری ایک حکومت حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں وہ چلا کر کے دکھا دی، اور حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں اسی حکومت کو، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، مولا علی پاک رضی اللہ عنہ نے، امام حسن رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے وہ حکومت چلا کر کے دکھائی میرے آقا علیہ السلام کی نیابت کے اندر، پوری کائنات عالم کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی حکومت جو رب چاہتا ہے وہ حکومت یوں چلتی ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک پورا یعنی نمونہ کہہ لیں، نمونے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم کو دکھا دی کہ یہ حکومت ہوتی ہے بھائی، میرے قرآن کے مطابق، میری شریعت کے مطابق، لہ الحکم، حکم اسی کا ہے۔ تو لہ الحکم کا جو زبردست مظاہرہ ہوا اس کائنات عالم میں، وہ جناب ان پاکان امت یعنی حضرت عمر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر امام حسن پاک رضی اللہ عنہ تک، ہاں جی، اور اس سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے وہ کر کے دکھایا۔ لہ الحکم کا مظہر، ہاں جی، لہ الحکم کا مظاہرہ جو ہے وہ جناب ایسا شاندار کر کے لوگوں کو بتا دیا اور لوگوں پر عیاں کر دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ یوں چلتا ہے اس کائنات عالم میں۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسرا جو ہے وہ حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تشریع تو ہو گیا، یہ تشریع ہے، کیا ہے؟ تشریع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم تشریعی جو ہے، حکومت تشریعی اللہ تعالیٰ کی، وہ جناب انہوں نے چلا کے دکھائی ہے، اور آنے والے وقت میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ چلا کے دکھائیں گے۔ سمجھائے نا؟ ہاں۔ اب تکوینی حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اچھا، اس میں اختیار کوئی نہیں، اس میں اختیار کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جی دیکھیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تکوینی حکم کیسے بیان فرمایا؟ میں کہ حبیب آپ ذرا ان سے پوچھیں نا، ذرا سوالی انداز میں ان سے پوچھ لیں، ہاں بھی بتاؤ، إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت تک کے لیے رات ہی بنا دیتے تم پر، رات ہی رہتی، دن آتا ہی نہ، سورج نکلتا ہی نہ، سورج کی کرنیں کوئی نہ دیکھتا، سورج کی چمک کوئی نہ دیکھتا، تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیاء، ذرا بتاؤ تو صحیح، روشنی لاتا کون تمہارے پاس پھر؟ ہاں جی، مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں سورج ہی ہم نہ نکلتے، سورج ہی پیدا نہ فرماتے، قیامت تک رات ہی رات ہوتی، تو بتائیں آج جو سولر والا سسٹم چل رہا ہے کیسے نکلتا یہ ہیں؟ یہ جو ساری روشنی چمک دمک ہے ہر طرف جب دیکھ رہے ہیں، ہاں جی، دیووں سے تو کام چلنے سے رہا، کہ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا تسمعون، یہ سنتے کو نہیں، تمہیں سنائی نہیں دیتا ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حبیب ایک سوال اور بھی کریں ان سے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں حبیب پیارے ان سے پوچھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر قیامت تک کے لیے صرف دن ہی رکھ دیتا، دن نہیں ہوتا قیامت تک، تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی، تو پھر تم پر رات کون لاتا؟ اور رات کو جو تم سکون کر لیتے ہو، مزے کوٹتے ہو، یہ رات پھر کون لاتا تم پر؟ کون سا الہ آتا ہے ایسا جو تمہیں کہتا جی میں تمہارا الہ ہوں تو میں رات لے آیا ہوں تمہارے پاس، کرو مزے، تم سکون کرو۔ اب تو یہاں بھی لوگوں کو پتہ ہے بھائی رات کا وقت ہو گیا، لوگ سوئے ہوں گے، کوئی نہیں جاتا، ہاں جی، ہر وقت دن ہی دن ہوتا تو کوئی بھی دروازہ کھڑکا دیتا ہے نا، تو کون سو پاتا بھائی، کون سکون کرتا؟ بچے جو ہیں دن کے وقت گیند بلا لے کے باہر جناب لور لور پھرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کسی کے دروازے کو ٹھوکتے ہیں تو کسی کو کچھ کرتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں، اس پہ سوائے ان کے والدین کے کوئی راضی نہیں ہوتا، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، ان کے پاس یہ دلائل ہوتے ہیں کوئی نہیں، بچے ہیں، کیا ہیں؟ ہاں، وہ گیند مار کے کسی کی جناب کھڑکی توڑ دیں،
گیند مار کے بابے کو سوئے کو اٹھا دیں، ساری رات بابا کھانستا رہا، سویا نہیں، دن کے بعد بیچارے کی آنکھ لگی تو انہوں نے گیند مار کے بابے کو اٹھا دیا. ہاں جی، بابا جناب لڑتا ہوا باہر آیا تو کہتا بابا ہے ہی کھوسٹ. ہاں جی بتائیں کیا یار. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے واسطے اس امت پر، سچی بات ہے. آپ بتائیں ذرا غور کریں اس بات پر، اگر جناب سارے کا سارا دن ہی ہوتا تو اللہ فرماتا ہے کون سا ایسا الہ تھا تمہارا جو تم پر جناب رات لے آتا تم سکون کر لیتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. یہاں پہ ایک بہت علمی بات ہے. ہاں جی یہ ذرا اس پہ غور کریں تھوڑا سا. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی نا بھی اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رکھ دیتا، تو وہاں فرمایا تم سنتے نہیں ہو، تم سنتے نہیں ہو. جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ دن ہی بنا دیتا، رات ہوتی ہی نہ، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھی تم دیکھتے نہیں ہو. وہاں سننے کا ذکر جہاں رات کی بات ہوئی ہے، اور جہاں دن کی بات ہوئی وہاں دیکھنے کا ذکر. مطلب رات کو دکھتا تو نہیں ہے نا، رات کو بندہ سنتا ہے، رات کو بندہ سنتا ہے. جہاں رات کی بات ہوئی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کا ذکر کیا. اندھیرے میں تو کوئی دکھتا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اندھیرے ہی اندھیرے ہر طرف بتاؤ، پھر سنتا نہیں ہے تمہیں ہیں. اور جہاں دن کی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دیکھنے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. یعنی یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ یہ قرآن کی فصاحت ہے. کیا ہے؟ قرآن کا اعجاز ہے جی. بات ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا قرآن. ہاں جی جہاں دن کی بات کی وہاں دیکھنے کی بات کی، جہاں رات کی بات کی وہاں سننے کی بات کی. ہاں جی جہاں رات کی بات تھی وہاں دیکھنے کی بات آتی. لوگوں نے کہنا تھا ہاں بھی بتائیں رات ہے تو دکھا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رات کی جب بات کی ہے سننے کی بات کی ہے، دن کی بات کی ہے دیکھنے کی بات کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا جی اپنی طرف سے انعام کا اعلان کیا. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ. میں یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بنائی اور دن بنایا. لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں سکون کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور دن بنایا اس لیے تاکہ تم اس میں اس کا فضل تلاش کرو، اس کا فضل تلاش کرو. اللہ اکبر کبیرہ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یہ اس لیے ہم نے تم پر انعام کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا.